اس حوالے سے بات کریں گے. کنکورڈیا کالج بیکن ہاؤس کا ہی ایک پروجیکٹ ہے جو کہ 2014 میں شروع کیا گیا اور آہستہ آہستہ بہت مقبول بھی ہوتا گیا. کیا وجہ ہے اس کی مقبولیت کی؟ اور اسٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں اب اس کا انتخاب بھی کرتے ہیں اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں مختلف جو ڈفرینٹ ڈگریز ہیں وہ بھی آفر کرائی جا رہی ہیں، جس میں بی بی بھی ہے، بی ایس سی بھی ہے اور پھر سی اے بھی سٹارٹ کرایا جائے گا. اس تمام تر چیزوں پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈین آف کنکورڈیا کالج ڈاکٹر طاہر عباس موجود ہوں گے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ. کنکورڈیا کالج کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ 2014 میں یہ شروع ہوا تھا، لیکن بیکن ہاؤس کی اسکولس چینج جو ہیں وہ چل رہی تھی کافی سالوں سے. اس کے بعد اب کالج کے میدان میں جب اسٹیپ ان کیا تو کیا سوچ تھی، کیا پرپز تھا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ بیکن ہاؤس 1975 میں اسٹیبلش ہوا تھا. 1975 سے ترقی کرتے کرتے انہوں نے آج ہماری ایک یونیورسٹی بھی ہے، ہمارے اسکولس ہیں اور اسکول کی مختلف کیٹیگریز ہیں. اب ایک مسنگ چین تھی جو اویلیبل نہیں تھی، وہ ہم نے 2014 میں سٹارٹ کی، کالجز کی چین. اب ہمارا ایک پورا سسٹم ہے جس میں بچہ اگر پہلی کلاس سے بیکن ہاؤس میں داخل ہو تو وہ یونیورسٹی تک جا سکتا ہے. کالج کی چین بھی اویلیبل ہے. یہ کالجز ہم نے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے تھے کہ ایک عام آدمی کے لیے افورڈیبل ایجوکیشن، بہترین قسم کی ایجوکیشن اس کو ملتی رہے. یہ کالجز ایک اسپیشل ماڈل پہ تیار کیے گئے ہیں جس کو ہم بلینڈڈ لرننگ ٹیکنیک کہتے ہیں. انٹرمیڈیٹ میں تقریباً 15 سبجیکٹ ہوتے ہیں. ان 15 سبجیکٹس کے لیے ہم نے ہر سبجیکٹ میں تقریباً 300 ویڈیوز کے چنکس بنوائے ہیں جو ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ رکھے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے نوٹس بھی اویلیبل ہیں اور ایم سی کیوز بھی اویلیبل ہیں، ایگزامینیشن بھی اویلیبل ہے. ایون ہم نے یہ پرووائڈ کیا ہے کہ بچہ اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ اپنا ایگزامینیشن خود لے لے اور ٹیسٹنگ کر لے. اچھا، یہ چیزیں اور کہیں اویلیبل نہیں ہیں. اس طرح ہم ایک ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر کر رہے ہیں اور کوانٹٹی بھی بہتر ہوگی، کیونکہ اگر یہ کالجز پاکستان بھر میں بھی ہوں تو ان کے اندر ایک ہی کوالٹی آف ایجوکیشن موجود ہوگا، کیونکہ ایک کلاس روم ٹیچر ہوگا. اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ سیم جی، تھا. ایک کلاس روم ٹیچر ہوگا اور ایک ٹیچر ویڈیو کے ذریعے اویلیبل ہوگا. ان دونوں کی مدد سے اگر بچہ پڑھے تو وہ اکیڈمی، جس کی وجہ سے آج کل والدین بہت تنگ ہیں، بچہ پہلے کالج یا اسکول جاتا ہے، بعد میں گھر آتا ہے، گھر کھانا کھانے کے بعد وہ اکیڈمی کے لیے نکل جاتا ہے. ٹریفک کے مسائل ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے والدین نہیں چاہتے کہ یہ ہو. والدین کے اوپر ایک ایڈیشنل فائنینشیل برڈن بھی پڑتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کالجز تیار کیے ہیں جس کے اندر اگر چاہے بچہ تو کالج میں پڑھے اور پھر لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ بیٹھ کے وہ اس کی دہرائی کر لے. اور اس کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچے پچھلے سال کے ایگزامینیشن میں انہوں نے اتنے اچھے مارکس لیے کہ نیئرلی 75% آف آور اسٹوڈنٹس were placed in a very good institutions around پاکستان. اس میں میڈیکل میں بھی گئے ہیں، اس کی کتنی انجینئرنگ برانچز میں بھی گئے موجود ہیں. ہیں سر کنکورڈیا کالج کی؟ جی، کتنی برانچز موجود ہیں اس وقت ہمارے پاس 20 برانچز کام کر رہی ہیں اور اس سال سے ہم نوشہرہ اور پشاور میں بھی 2 برانچز کھول رہے ہیں. اس طرح ہماری ٹوٹل 22 برانچز ہو جائیں گے مختلف شہروں کے اندر. لاہور کے اندر 8 برانچز ہیں اور باقی شہروں کے اندر باقی برانچز ہیں. بالکل صحیح. اچھا، جب پرائیویٹ کالجز کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے سوالات، جیسے میں ابھی انٹرو میں بھی بتا رہی تھی، بہت سے سوالات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس فیسز کا آتا ہے. سب سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے پیرنٹس کی جانب سے کہ کیا یہ فیس بھی ہم افورڈ کر سکیں گے یا نہیں. سو کیا یہ صرف ایک کلاس کے لیے ہے یا اینی بڈی کین اپلائی فار؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ کنکورڈیا کالجز ہم نے اس ماڈل پہ بنائے ہیں کہ یہ ایک افورڈیبل ایجوکیشن تمام لوگوں کو پرووائڈ کریں اور ایجوکیشن کا معیار بھی اچھا ہو. یہ دونوں چیزیں ہم نے ان بلٹ رکھی ہوئی ہیں. اس کے اندر فار دی ٹائم بینگ تو میں یہ کہوں کہ بیکن ہاؤس کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن ہے کہ کم سے کم فیس رکھیں اور بہتر سے بہتر فیسلٹیز بچوں کو دیں. ہمارے ہر کیمپس ایئر کنڈیشنڈ ہے،
ہمارے ٹیچرز بہترین ہیں. ہم نے نیشنل ٹیسٹنگ سروسز کے ذریعے ٹیسٹ کروا کے ٹیچرز کو رکھا ہوا ہے اور وہ بہترین قسم کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. جس طرح ہم نے بتایا کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی اویلیبل ہے. ہم بچوں کو کلاس روم کے اندر ایک ٹی وی کی سہولت بھی مہیا. ڈاکٹر طاہر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جیسے ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے فیسیلیٹیشنز جو ہیں اب بہت ضروری ہو گئی ہیں ایجوکیشن کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے, اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنے کے لیے. اسی طرح ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. جی, ہمارے کالج میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں ہم. پچھلے سال بورڈ کے تحت جو اسپورٹس ہوئی تھی ان کے اندر 67 میڈلز کنکورڈیا کالجز نے حاصل کیے تھے. ہم نے 2014 میں ہم سٹارٹ ہوئے تھے, 2 سال کے اندر ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کہ 67 میڈلز ہم نے لیے. اس کے علاوہ ڈیبیٹس کی بھی ہماری سوسائٹی ہے. ہم بچوں کو لے کے بھی جاتے ہیں مختلف ٹورز پہ, مختلف میوزیم بھی دکھاتے ہیں اور بچوں کے آپس میں ڈیبیٹس وغیرہ کے مقابلے بھی کراتے رہتے ہیں. تو یہ ساری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہمارے کالجز میں موجود رہتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ بیکن ہاؤس سے کوئی اسٹوڈنٹ چلا آ رہا ہے اور اب وہ آگے کالج میں بھی کنکورڈیا کالج میں اپلائی کرتا ہے تو اس کو کچھ پریفرنس دی جاتی ہے یا کچھ خاص؟ بیکن ہاؤس سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ہم اس کو فی میں اسٹریٹ 50% ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. اچھا, 50% اسٹریٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. اور بیکن ہاؤس سے پچھلے سال ہمارے پاس تقریباً 150 اسٹوڈنٹس آئے جنہوں نے او لیول کیا ہوا تھا. یعنی او لیول کر کے بھی بچے اب چاہتے ہیں کہ وہ کنکورڈیا کالج میں آئیں تاکہ کسی اچھے پروفیشنل کالج میں ان کا داخلہ ہو جائے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ اس سال سے ہم BBA اینڈ BScs پروگرام بھی کنکورڈیا کالجز میں سٹارٹ کرنے لگے ہیں. یہ BBA اینڈ BScs پروگرام ہم GC یونیورسٹی فیصل آباد کے تعاون سے کر رہے ہیں, ان کی ایفیلیشن کے تحت. اچھا. اور اس کے بعد جب وہ کر لیں گے تو وہ وہاں سے M.Phil اور یہ اگلے ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں. اور ہم ایک اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی اپنا نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ یونیورسٹی امریکن یونیورسٹی ہے اور وہ پاکستان میں ہمارے ساتھ تعاون کر کے BBA اینڈ BScs کے پروگرامز اپنے آفر کرے گی انشاءاللہ. اور بچوں کے لیے اگین افورڈیبل فی پہ, بچہ یہاں سے امریکہ جائے تو کئی کروڑ روپے خرچہ آتا ہے, لیکن ہم اسے ایک افورڈیبل پرائس پہ امریکن ڈگری پاکستان میں لے کے دیں گے. بالکل صحیح. لیکن سر اس حوالے سے بڑی کنفیوژنز آ جاتی ہیں اور بہت سے کیسز بھی چل رہے ہوتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایفیلیشنز تو ہو جاتی ہیں امریکن کالجز سے یا یونیورسٹیز سے, لیکن کیا اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ کرایا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں آپ بھی, تو جب یہ کمپلیکس سچویشن آ جاتی ہے کہ بچے ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈگری اور پھر ڈگری نہیں ملتی, تو اس کو انشور کیسے کیا جاتا ہے؟ میرا 35 سالہ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے. جی. ابھی ہم نے آن بورڈ کیے ہیں GC یونیورسٹی فیصل آباد کے پرانے وائس چانسلر ڈاکٹر خلیق الرحمان, وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے. ہمارا بیکن ہاؤس کی 40 سالہ ہسٹری یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کبھی بلف نہیں کیا. انہوں نے جو چیز پیش کی وہ صحیح ہے. بالکل صحیح. اور تبھی اتنے سالوں سے 42-43 سالوں سے ہم اگر کوئی باہر کی ڈگری پیش کریں گے تو وہ انشاءاللہ پراپر تیاری کے بعد پیش کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس کا کوئی نقصان نہ ہو. بالکل صحیح. اچھا, بیکن ہاؤس یونیورسٹی بھی تو ایگزسٹ کرتی ہے, تو پھر اس کے الانگ سائڈ کنکورڈیا میں بیچلرس کے پروگرام کرانا جس میں BScs ہے یا BBA ہے, تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اگر ہم صرف لاہور بورڈ کے رزلٹ کو دیکھیں تو تقریباً 1 لاکھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارے اسٹوڈنٹس کو ایبزارب کر لے, کسی بھی یونیورسٹی کے اندر نہیں ہے. تو ابھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو داخلہ لینے سے محروم رہ جاتے ہیں. ہم ان لوگوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, کیپیسٹی بڑھانے کے لیے یہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویری گڈ, کیونکہ بہت سے لوگ رہ جاتے ہیں کہ سیٹس نہیں ملتی یا میرٹ پر نام نہیں آتا, اچھی جگہ پر ایجوکیشن لینے سے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ جو کنکورڈیا کالج ہے وہ سوچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم جیسے ذکر کر رہے تھے کہ BBA اور BScs کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے, کیا فیوچر میں مزید پروگرامز بھی بڑھائے جائیں گے؟ جی, ہماری نیگوشیشن چل رہی ہیں
انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پاکستان آئی کیپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ منڈے کو ہم بیکن ہاؤس کے ہیڈ آفس میں ان کے ساتھ ایک MOU سائن کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھی ایجوکیشن ہے جو پہلے تو بہت ہی محدود لوگوں تک تھی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آدمی CA کر لے تو کم از کم 1 لاکھ روپے مہینہ سے وہ سٹارٹ کرتا ہے۔ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ اس ایجوکیشن کو ماسز تک پہنچایا جائے، اور ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ اگلے سال یعنی اسی سال سپٹمبر کے اندر ہم اپنے 10 کالجز کے اندر ان کے اس پروگرام کو شروع کر دیں۔ اگر ایک بچہ بریلینٹ ہو اور وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے تو وہ 6 سال کے اندر CA کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے پراپرلی پڑھتے ہوئے۔ ہم اپنے کالجز کے اندر بہت اچھے ٹیچرز رکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ چلے وہ 6 سال کے اندر CA ہو جائے۔ بالکل صحیح، اور یہ ایک بڑی اچھی کاوش ہے ہماری طرف سے، کیونکہ CA آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک بہت اچھی سائڈ ہے، کریئر ہے، لیکن انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا بچوں کے پاس مواقع بہت کم ہیں کہ وہ اس کریئر کو چوز کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا بھی کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن میں، سو بہت سے بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں اپنے کریئر کو سلیکٹ کرنے کے حوالے سے، دے آر ناٹ شیور کہ ان کو کس سائڈ پر جانا چاہیے، کیا چیز سلیکٹ کرنی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج کل میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، ہم نے اپنے ہر کالج کے اندر ایک ڈیسک بنایا ہے جس میں ہم بچے کی کیریئر کونسلنگ بھی کرتے ہیں۔ ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ میٹرک کے بعد یہ کام کر سکتے ہو، FSC کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہو، اور اس اگر آپ نے BSc کر لیا تو آپ اس طرف نکل سکتے ہو۔ ہم یہ کیریئر کونسلنگ بھی کرتے ہیں، ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ اس کے ایپٹیچیوڈ کے لحاظ سے کون سی ایجوکیشن اس کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ بہت کم انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہے جہاں پر کریئر کاؤنسلنگ جو ہے ہم نے ہر کالج کے اندر ایک کیریئر کاؤنسلر ایڈمیشن آفیسر رکھا ہے، وہ بچے کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے کون سی ایجوکیشن بہتر ہے۔ اس وقت بھی FSC کے اندر بھی بہت سارے 5 مختلف ڈسپلنس ہیں، جی، وہ میڈیسن میں بھی جا سکتا ہے، وہ انجینئرنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے، کامرس سائٹ پہ جا سکتا ہے، وہ کمپیوٹر سائٹ پہ جا سکتا ہے۔ تو ہم ایک بچے کا چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لیتے ہیں اور بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ایجوکیشن بہترین ہے۔ بالکل صحیح، تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی چیز ہو جائے اگر تمام کالجز اور تمام انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ اصولی کر طور لیں، پہ تو کیونکہ ہر آپ کا کالج کے اندر پیشن جب آپ کا کام بن جاتا ہے تو پھر آپ اپنا 100% دے رہے ہوتے ہیں اس میں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ اسٹاف کوالیفیکیشن بھی بہت میٹر کرتی ہے، سو وہ سلیکشن کس طرح کی جاتی ہے یا اس حوالے سے کیا؟ آپ نے نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا نام سنا ہوگا۔ جی، نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے اخبار میں ایک اشتہار آیا تھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ کس نے اپلائی کیا، انہوں نے وہاں ایگزامینیشن دیا، اس ایگزامینیشن میں جو بہترین قسم کے ٹیچرز تھے ان کو ہم نے سلیکشن کے لیے اپنے ہیڈ آفس میں دعوت دی، اور پھر ہم نے ایجوکیشنلز کا ایک پینل بنایا جس کے تھرو ان ٹیچرز کی ہم نے سلیکشن کی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم اتنی تنخواہ دیں جتنی سرکاری طور پہ کسی کالج میں اگر وہ جائیں تو ان کو ملتی ہو، تاکہ وہ سیٹسفائیڈ رہیں اور بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، بچوں کو اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے اپنے کالج کے اندر، ہم نے ایک ٹریننگ سیل بھی بنایا ہوا ہے، جو ٹیچرز ہمارے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ان کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے ان کی ٹریننگ کی تھی، وہ تقریباً 1 ہفتے پہ محیط تھی۔ اس سال ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم انڈیویجول سبجیکٹس کے ٹیچرز، بہت اچھے ٹیچرز کو بلائیں اور ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن کروائیں اور اس طرح ان کی ٹریننگ کو اور بہتر کریں۔ بالکل صحیح ہے، ہر میرے سال خیال سے گرمیوں کی یہ چیز چھٹیوں بڑی میں ضروری بھی ہوتی ہے، ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے پروگرام کو آگے لے کے چلتے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ ٹیچر ٹرین ہوں گے تبھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میکسیمم ایجوکیشن حاصل کر کرکس آف دی سکیں گے۔ میٹر ہے کہ ٹیچرز ٹرینڈ ہوں گے تو وہ اچھی بچوں کی ٹریننگ کریں گے، ادروائز تو پھر وہ کریم ہے جو رٹا سسٹم سے نکل رہی ہے اور پھر ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈگریز لینے کے بعد کرنا کیا ہے۔ کالج کا موٹو بنایا ہوا ہے کہ رٹا سسٹم سے ان کو نکالنا ہے اور اکیڈمی کے سسٹم سے ان کو ڈیٹیچ کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے کالج کے اندر اس کو ہم آگے لے کے چلتے رہیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک میسج جو آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے، کیا دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے۔ کنکورڈیا کالج آپ کے لیے ایک اچھا انسٹیٹیوشن
بنا ہوا ہے. آپ تشریف لائیں, ہماری فیسلٹیز کو دیکھیں, ہمارے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ہمارے پرنسپل کے ساتھ ملیں. انشاءاللہ آپ کو بہترین ایجوکیشن ایک افورڈیبل پرائس پہ دیں گے. بالکل صحیح. اور بیکن ہاؤس کا نام جب آ جاتا ہے تو لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پر کمپرومائز کبھی نہیں ہوتا ہے. ویل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ, اینڈ آئی ریئلی ہوپ آپ اس پروجیکٹ کو کنٹینیو رکھیں اور اس میں مزید نئی چیزیں ایڈ کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کو میکسیمم فیسلٹیز مل سکیں, تاکہ وہ اپنا کریئر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بلڈ اپ کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ہم بریک لیں گے, آپ جانیں